یہ بڑی زبردست حدیث ہے. حوالہ سننے سنن نسائی الکبرا، امام نسائی کی جو کتاب ہے. ویسے یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے ضعیف سند کے ساتھ، لیکن صحیح سند سنن نسائی الکبرا میں 10,680 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی حضرت علی کی بڑی بہن ام ہانی بنت ابی طالب. وہ بوڑھی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے. حضور کی تو ماں کی جگہ ہی تھی نا، بہت بڑی تھی، بوڑھیا تھی. ایک دن ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے اب کو زیادہ وظیفے اذکار نہیں ہوتے، مجھے کوئی بیٹھ کے کرنے والا نہ کوئی آسان سا وظیفہ بتا دے کہ جو کفایت کر جائے میرے لیے. سنن نسائی الکبرا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,680. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حیران ہوں گے، میں نے ابھی تک کسی ذکر کی اتنی فضیلت نہیں دیکھی جو اس ذکر کی آئی. آپ ذرا سنیں اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 4 اذکار آپ نے بتائے. آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ بھی نہیں لگتے. یہ گویا ایسا ہے تم نے 100 غلام اللہ کے حضور خیرات کر دیے، ان کو آزاد کر دیا. ایک غلام آزاد کرنا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے بخاری مسلم کے تحت وہ روزے کا کفارہ. آپ ذرا 60 کو 100 سے ضرب دیں، 6,000 غلام. کہاں تک بات جاتی؟ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، گویا تم نے 100 گھوڑے جہاد میں بھیج دیے. اللہ اکبر. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ایسا ہوگا گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، نحر کر دیے. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ اتنا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان سارے فاصلے کو بھر دے گا. 100 دفعہ لا الہ الا اللہ. پھر لا الہ الا اللہ تو پوری کائنات ہی لا الہ الا اللہ کے لیے تو بنی ہوئی ہے. یہ سب کا سب تو یہی ہے نا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کو اسی دعوت کے ساتھ بھیجا گیا کہ طاغوت کی نفی کرنی ہے اور اللہ ہی کی عبادت ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ الحمدللہ ذکر ہے. اور بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں یہاں پر میں آج مسئلہ ایک اور حل کروں، بڑے عرصے سے ادھار تھا، وہ 6 کلموں کا مسئلہ. یہ ہماری اکثر چھوٹی کتابوں میں بھی اور اسکول کی کتابوں میں بھی 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں. جی 6 کلمے یاد کرنے ہیں، اور اگر کسی مولوی کو غصہ آیا ہو، پیسے اس نے زیادہ ڈیمانڈ کرنے ہو، تو دولہا بھی اس دن کانپ رہا ہوتا ہے شادی والے دن کے 6 کلمے ہی نہ مجھ سے سن لیں. تو وہ یہ کلمے لوگوں کو انہوں نے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں کہ یہ 6 کلمے. کلمہ عربی میں کہتے ہیں ایک جملے کو، سینٹینس کو. یہ سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے، الحمدللہ بھی ایک کلمہ ہے. یعنی یہ کوئی کلمہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کے مسلمان ہوا جاتا ہے، وہ بھی ایک کلمے میں سے ایک کلمہ ہے. کوئی بھی کلمہ آپ بولیں گے، کوئی محمل کلمہ بھی بولتے ہیں، کلمہ تو وہ ہے، کوئی بھی آپ سینٹینس بولتے ہیں. تو یہ جو 6 کلمے بیان کیے جاتے ہیں نا جی، ان میں سے پہلے 3 کلمے جو ہیں نا وہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ صحیح سند سے ثابت ہیں، کلمات. لیکن وہ کلمات سے مراد یہ نہیں کہ وہ 3 کلمے ضرور یاد کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں، آپ کی کریں. چوتھا بھی تقریباً تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ثابت ہے. باقی جو 5واں اور 6ٹھا ہے یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے، یہ کہیں پر موجود نہیں ہے، یہ علماء نے خود ڈیوائز کیا ہوا ہے. تو میں آج ان 4 کلمات کے پہلے جو ثابت ہیں وہ ان کا حوالہ دے دیتا ہوں. چونکہ ابھی یہ ذکر ہوا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ تیسرے کلمے کے اندر آتا ہے جو ہماری یعنی پبلک میں مشہور ہے. آپ اس کو تیسرا کہہ دیں، چاہے آپ اس کو 10واں کہہ دیں، کلمات ہیں وہ، ہم نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. تو ان 4 کلمات کی جو فضیلت ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 91 صلاۃ و تسبیح کے صحیح فضائل اور اس کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے اس کلمات کی بڑی فضیلت بتائی ہے. 2 حدیثیں میں وہیں سے بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم 5601، دونوں صحیح مسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب یہ دیکھیں تسبیحات فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ کلمات آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی 6847 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ 4 کلمات پڑھنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں یہ 4 کلمات پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم 6847،
सुबहान अल्लाह वल्हम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सलातो तस्बीह में भी इतना ही पढ़ना होता है, लेकिन जो तीसरा कलमा है उसमें तो आगे भी चलता है, तो उसका आप हवाला सुन लें। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1154 नंबर हदीस है और सुनन इब्ने माजा में 3878 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका ये अपना जिक्र भी था, और रात के वक्त आपने फरमाया कि जो शख्स रात के वक्त उसकी आंख खुले किसी भी वक्त और वो पढ़ ले, ये सुन ले क्या पढ़ना है, बड़ा खास वजीफा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तक है। उसके बाद पढ़े अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काश ये तीसरा कलमा पूरे यही वाला बना देते ना जो आया सही बुखारी के अंदर, और सुनन इब्ने माजा का मैंने हवाला दिया, तो क्या ही अच्छा होता इस पूरे को, तो लोगों को याद भी होता, रात को उठ के पढ़ भी लेता। तो बहरहाल ये अल्फाज उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से ये तो तीसरा कलमा हो गया ना, चूंकि उस हवाले से बात हुई थी। दूसरा कलमा जो है, जो हमें कहा जाता है, और इस्लाम के वक्त इस्लाम कबूल करते वक्त ये शहादत, कलमा शहादत भी पढ़ा जाता है, ये सही मुस्लिम में मौजूद है 553 नंबर हदीस, कि जो शख्स वुजू करने के बाद ये कलिमात पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है दूसरा कलिमा, तो ये भी सही मुस्लिम से अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया। अच्छा, अब रह गया जनाब चौथा कलिमा। पहले मैं बाद में आता हूं ना, क्योंकि पहले कलमे को बड़ा झगड़ा, कहते नहीं पहला कलमा ही कोई नहीं साबित, साडे बुजुर्गां ने दसिया है। मैं साबित करना तुहाडे बुजुर्गां नूं इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदा होंदे ते अज उन्होंने पता लग जाता कि जी उन्होंने किताबां पढ़ी होंगी तो उन्होंने पता होता कि कलमा मौजूद है। तो पहला कलमा एंड पे रखा हुआ है मैंने। चौथा कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसके साथ वो बाकी भी मिलाते हैं, बियदिहिल खैर युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम, ये बाकी अल्फाज भी मिलाए हुए हैं। वो साबित नहीं है, जो साबित है वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने पिछली दफा भी बताया था। वो जामिया तिरमिजी में वैसे जो बाजार में जाने की दुआ है ना, वो साबित है, उसमें ये अल्फाज भी मौजूद है। अबदन अबदा के अल्फाज को निकाल के और जुल जलाली वल इकराम को निकाल के बाकी अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। उसमें अमर बिन दिनार जो है वो जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ रावी हैं। बहरहाल जो सही हदीस है जामिया तिरमिजी में 3474 नंबर हदीस है, और मुस्नद इमाम अहमद में 18019 नंबर है, जिल्द 4 सफा 227 पर। वही जो मैंने बताया, फजर के बाद बगैर पांव बदले हुए और मगरिब के बाद बगैर पांव बदले हुए तशहुद की हालत में 10 दफा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द बियदिहिल खैर युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये कलिमात जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह साबित है। बाकी रह गया जनाब पहला कलमा, तो सही मुस्लिम की पहली हदीस में ही पहला कलमा मौजूद है, किताबुल ईमान में। मुकदमे के बाद जब हदीस, वो हदीस चूंकि मुकदमे में 92 रवायात हैं, तो वो 93 नंबर है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही मुस्लिम में, और 113 नंबर भी सही मुस्लिम में, और सही बुखारी में भी मौजूद है पहला कलमा 8 नंबर हदीस। 8 पास भी होंगे ना जनाब, 8वीं तक पहुंचे होंगे, तो ये 8वीं हदीस सही बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उसमें पहली चीज यह है कि तुम गवाही दो ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अन्ना की वजह से ये मुहम्मदन बन जाता है, अन्ना ना होता तो मुहम्मदुन बनता। इसी तरीके से अला आ जाए तो मुहम्मदिन बन जाता है। ये अरबी लिंग्विस्टिक का मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, हर जो लफ्ज है वो अपनी असली हालत में हालत रफा में होता है। असल लफ्ज है मुहम्मदुन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो दुर तो रा की वजह से बन जाता है ना, तो मुहम्मदुन। दुरूशी में क्या पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अला की वजह से वो दुन दिन बन जाता है। इस तरह अन्ना की वजह से मोहम्मदुन मोहम्मदन बन जाता है। मोहम्मदन भी बन जाएगा, कभी मोहम्मदिन भी बन जाएगा, कभी मोहम्मदुन ही रहेगा। तो वह अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो देखें ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर, वो कहते नहीं अन्ना आ गया, वो अन्ना ही है भाई अरबी में। तुम गवाही दो इस बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ये कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कलिमात तो मौजूद है, ये कुरान में भी है,
سورۃ الفتح میں نہیں آیا محمد رسول اللہ؟ لا الہ الا اللہ بھی کئی جگہ قرآن پاک میں آیا اور محمد رسول اللہ بھی سورۃ الفتح کے اندر الحمدللہ آ گیا. لہذا یہ پہلا کلمہ بھی ثابت ہوا. تو یہ 4 کلمات جو ہیں جو ہمارے پبلک میں مشہور ہیں وہ ثابت ہیں. نکاح کی کوئی شرط نہیں ہے. کسی کو اگر وہ اردو میں بھی کہہ دینا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، اردو میں بھی کہہ دیں انگریزی میں مسلمان ہو جائے گا. عربی میں کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. نہ کوئی نکاح کی یہ شرط ہے کہ آپ اس وقت یہ سنے جائیں اس حوالے سے. بل اسی حوالے سے 5واں اور 6واں کلمہ جو ہے وہ کہیں ثابت نہیں ہے. اور اسی کتاب میں جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی جو ایمان مفصل جو ہے وہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں، وہی 93 نمبر حدیث میں، کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور تقدیر کے اچھے اور رسولوں پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اور قیامت کے دن اٹھنے پر. وہ الفاظ ٹھیک ہے. لیکن ایمان مجمل جو ہے اس میں الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں، لیکن وہ عقیدے کا اظہار ہے. اس میں صرف اگر ایک اس میں ایڈیشن کر دی جائے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے. میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں اپنے دل سے. اس کے ساتھ آنا چاہیے وہ عمل بالجوارح، اور اپنے اعمال سے بھی اس کو ثابت کرتا ہوں. عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. عمل ایمان کا حصہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حیا ایمان میں سے، تو عمل ہے. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے. پھر سورۃ الانفال شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ ایمان والوں پر جب بھی کوئی نئی آیات نازل ہوتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اعمال کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. تو وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ ایک ساتھ لگانے میں عمل بالجوارح اور اعمال اپنے جو ہے اعضاء کے ساتھ کرنا. تو یہ 3 چیزیں ملیں گی تو پھر ہمارا وہ کلمہ مکمل ہوگا. لیکن یہ سب جسٹ سلوگن ہے، یہ کتاب و سنت میں نہیں آیا. ایز اے سلوگن اگر کوئی اس کو یاد رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.